نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 176 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دو چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ہمارا گزر بسر صرف پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مالی حالت ایسی تنگ تھی تو آپ نے آخری حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کیسے فرمائی اور بہت سے غلاموں کو بھی آزاد فرمایا؟ حالانکہ اتنی بڑی تعداد میں قربانی تو بڑا مالدار ہی کر سکتا ہے۔ ان میں سے 63 اونٹ تو آپ خود مدینے سے لے کر کے گئے تھے اور 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو یمن کے صدقات وصول کرنے پر مامور تھے وہ یمن سے لے کر کے آئے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر صدقات کو حرام کیا ہوا تھا، پھر یہ 37 اونٹ آپ نے اپنی طرف سے قربان کیوں کیے؟ یہ تو بظاہر صدقات کے اونٹ تھے، اور اگر آپ مالدار تھے تو روایات میں موجود ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے یہودی سے گھر کے لیے کچھ گیہوں جو وغیرہ لیے تھے۔ تو ابھی تو آپ آخری حج میں اتنی بڑی مقدار میں قربانی کر کے تشریف لائے ہیں اور اچانک یہ نوبت آ گئی کہ گروی رکھ کر اور یہودی سے غلہ لینا پڑا، تو اس کی آپ ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی حقیقی حالت کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہے۔ بہت سے لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ غریب ہی رہے اور آپ ہر حالت میں تنگی میں مبتلا رہے، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو عائل پایا یعنی مال کے بغیر پایا، لیکن پھر ہم نے آپ کو غنا سے مالا مال فرمایا۔ چنانچہ آپ کی حیات طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے جو فقر اختیار فرمایا تھا یہ فقر اضطراری نہ تھا بلکہ فقر اختیاری تھا، یعنی آپ خود دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کی چیزوں سے دل لگانے والے نہیں تھے، اگرچہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسباب اور فتوحات عطا فرمائی تھی، غنا کے اسباب آپ کے لیے باقاعدہ متعین کیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا سرمایہ عطا فرمایا تھا کہ غزوہ خیبر کے بعد آپ نے ازواج مطہرات کے لیے جو سالانہ نفقہ ہر ایک کو ہر سال ادا فرمایا، اس کی مقدار ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی زیادہ تھی۔ چنانچہ کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد ہر زوجہ مطہرہ کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ عطا فرماتے تھے، اور وسق ایک پیمانہ ہوتا ہے
جس میں 60 صاع ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ایک وسق کی مقدار 180 کلو گرام ہوتی ہے، اور 180 کلو گرام کو اگر آپ 80 سے ضرب دیں تو 14,400 کلو کھجور بیٹھتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی مقدار میں کھجور عطا کی جا رہی ہے، اس کی قیمت آج لاکھوں میں ہوگی۔ اسی طرح جو کی مقدار 20 وسق 3,600 کلو بیٹھتی ہے، یہ بھی بہت بڑی مقدار ہے۔ اور پھر 9 ازواج مطہرات تھیں آپ کی، اس اعتبار سے کئی کروڑ آپ کا صرف یہی خرچہ ہے جو ازواج مطہرات پر ہو رہا ہے۔ اور آپ کے لیے مال غنیمت میں 5واں حصہ مقرر تھا جو آپ کی ضروریات کے لیے تھا۔ اسی طرح جو اموال فے ہیں جو بغیر لڑے حاصل ہوئے، اس میں سے بہت سے قلعے، بہت سی جائیدادیں آپ کے لیے خاص تھیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں خرچ، اخراجات اور تصرفات فرما سکتے تھے۔ تو آپ اپنے اوپر تو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی خرچ فرماتے تھے، زیادہ تر صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا جود و سخا کا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، اس لیے یہ تصور کہ آپ ہمیشہ غریب ہی رہے ہوں اور کبھی آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، ہمیشہ تنگی کی حالت میں رہیں، جیسا کہ بعض لوگ خاص انداز میں بیان کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ احوال تھے، کبھی ایسے بھی احوال رہے ہوں گے کہ کئی مہینے چولہا نہیں جلا اور کھجور اور پانی پر گزارا ہوا، اور کبھی اللہ نے ایسی بھی فتوحات عطا فرمائیں کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ مال کو سمیٹ کر کے نہیں رکھتے تھے، اس لیے بظاہر تنگی کی شکل کبھی پیش آ جاتی تھی۔ کوئی بھی آپ کے دربار میں سوال کرنے والا آتا تو اگر گھر میں نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر کے آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، آپ ان کے ذریعے سے قرض لیا کرتے تھے، اور یہود سے اس لیے لیتے تھے کہ اپنے لوگوں سے لیں گے تو وہ واپسی میں تکلف کریں گے، تقاضا نہیں کریں گے، اور یہودی وہ تقاضا بھی کر لیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو یمن سے اونٹ لے کر کے آئے وہ صدقات کے تھے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ حضرات محدثین نے صاف لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر صاف عبارت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے یہ اونٹ پیغمبر علیہ السلام کے لیے خریدے تھے، یہ صدقے کے اونٹ ہرگز نہیں تھے۔ اسی طرح آپ جو مدینہ منورہ سے بھی اونٹ لے کر کے تشریف لائے، یہ بھی آپ کی ذاتی ملکیت کے اونٹ تھے، کوئی صدقہ خیرات کے نہیں تھے ہرگز۔ آپ تو ایک کھجور بھی صدقے کی کھانا گوارا نہیں فرماتے تھے، تو آپ اتنی بڑی مقدار کیسے اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے؟ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے۔ تو الغرض نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ آپ مجبور محض تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی تھی۔ خود قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن دل آپ کا غنی تھا۔ پوچھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، تو پھر آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانی کے جانور اپنے ساتھ کیوں رکھے؟ حالانکہ عمرے میں تو قربانی کا حکم نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بے شک عمرے میں قربانی نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے،
لیکن چونکہ بڑے کشیدہ احوال تھے، دو مقاصد سے ہدی کے جانور ساتھ لیے گئے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ہدی کا احترام کرتے تھے عرب کے لوگ کہ یہ جانور قربانی کے لیے جا رہے ہیں حدود حرم میں، تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ جانور ساتھ رہیں گے تو ایک علامت رہے گی کہ ہم کوئی لڑنے نہیں جا رہے بلکہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے ایک ضمناً اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ جب حدیبیہ میں ان حضرات کو روک دیا گیا اور احرام کھولنے کی نوبت آئی تو یہی جانور اس وقت کام آئے، تو غالباً یہ بھی ذہن میں رہا ہوگا کہ احوال پتہ نہیں کیا پیش آ جائیں، تو یہ جانور ساتھ رہیں گے تو احرام کھولنے میں سہولت رہے گی۔ اسی لیے جب اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس میں جانوروں کے ساتھ لے جانے کی بات منقول نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پورا سلام لکھنے کے بجائے صرف AS یا جواب میں صرف WS لکھ دیتے ہیں، تو اس سے سلام کی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں اور ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک پورا سلام لکھا یا بولا نہ جائے اس وقت تک سلام کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے پورا سلام لکھنا چاہیے، کم سے کم السلام علیکم تو لکھنا ہی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے کوئی پہچان نہیں تھی؟ صحیح جواب مرحمت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود اپنی پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی صفات عالیہ حمیدہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ضرورت تو بندوں کو ہے کہ وہ اللہ کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت اور بندگی میں اپنے کو صرف کریں اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت و انقیاد میں لگائیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کیا ملائکہ اور فرشتوں کے نام پر کسی کا نام رکھنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انبیاء اور صالحین کے نام پر بچوں کا نام رکھنا چاہیے، فرشتوں کے نام پر بچوں کا نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں اس سے ممانعت وارد ہے، اور خلیفہ دوئم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی موقع پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے کہ تم فرشتوں کی تلاش میں ہو؟ تو فرشتوں کا نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہریسہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہریسہ ایک عرب کھانا ہے جو گوشت اور گیہوں یا جو کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور بہت قوت والا اور ہضم ہونے والا کھانا ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے ملک سے آ رہا ہو کہ وہاں تاریخ 14 ہوئی جب وہ چلا ہے اور جب ملک پہنچا تو وہاں 16 تاریخ تھی، تو 15 تاریخ کی نماز اس پر واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر چاند کی تاریخ کا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے تاریخوں کا فرق پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انگریزی تاریخوں کا فرق ہے تو یقیناً بیچ میں 15واں دن گزرا ہے، اگرچہ اسے احساس نہ ہوا ہو جہاز کی رفتار کی وجہ سے، اس لیے نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں ایک شخص ہندوستان سے عمرہ کرنے کے لیے گیا، پھر وہ طائف گیا اور عمرے کے احرام کے بغیر مکہ معظمہ پہنچ گیا، لیکن طبیعت کمزور تھی، ویل چیئر پر بھی عمرہ نہیں کر سکا۔ اب کیا اس کا بیٹا اس کی طرف سے عمرہ بدل ادا کر دے تو یہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ بدل کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دم ادا کرے اور
جب کبھی اللہ تعالی ہمت اور توفیق دے تو عمرہ کر لے، ورنہ استغفار کرتا رہے۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ کسی ضرورت کے وقت اپنے پاس روپیہ نہ ہونے یا بلا سود قرض نہ ملنے کی وجہ سے سودی پیسہ لے کر کام چلاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے بہت سخت مجبوری کے بغیر سودی قرض لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں امام یا مؤذن کا فارغ وقت میں پان بیڑی کی دکان چلانا کیسا ہے؟ اس میں ہر قسم کے پان ہوتے ہیں، زردہ ڈالا ہوا بھی ہوتا ہے، اس کو کھا کر کچھ تیزی سی آ جاتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر امام یا مؤذن کوئی تجارت کرے یا پان کی دکان کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو زردہ ہے یہ منشیات میں داخل نہیں ہے۔ سوال ہے زید کا نکاح 23 اکتوبر کو طے ہوا ہے، لیکن 1 اکتوبر کو زید کے ہونے والے سسر کا انتقال ہو گیا، تو کیا نکاح اسی تاریخ پر کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ زید کی ہونے والی ساس کے لیے عدت کے دوران نکاح کی تقریب میں گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مقررہ تاریخ میں نکاح کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کے انتقال کی وجہ سے کوئی تقریب منسوخ کرنا کوئی لازم نہیں ہے، آپ اپنی مصلحت دیکھ لیں۔ اور رہ گئی معتدہ کی عدت کے دوران گھر سے نکلنے کی بات، تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے گھر سے نکلنا صحیح نہیں ہے، محض شادی کی وجہ سے گھر سے نکلنا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پر پہلے نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے 1 یا 2 سال بعد رخصتی ہوتی ہے، تو ولیمہ کس موقع پر کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا افضل ہے، کیونکہ نعمت کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوسی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بہت پریشان ہیں، کوئی دعا یا طریقہ ہو تو بتائیں، یا جامعوں کی ایک تسبیح فجر سے پہلے پڑھ کر دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ مرد کے لیے رخسار کے بال صاف کرنا کیسا ہے؟ اس کی حد کہاں تک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مرد کے لیے رخسار کے بال صاف کرنے کی گنجائش ہے، اور داڑھ سے اوپر رخسار کا حصہ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ کر لیا پھر ہر مرتبہ کرنا پڑے گا، اس لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں گاڑی کی قیمت نقد تو 3 لاکھ روپے ہے، لیکن جب ڈیلر ڈاؤن پیمنٹ لے کر یعنی تقریباً 40% بیعانہ لینے کے بعد اس کی قسطوں کو تقسیم کرتا ہے تو قیمت 4.25 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، تو جو 75,000 روپے زائد لے رہا ہے وہ پہلے ہی سے طے شدہ مسودے کے ساتھ ہے، تو یہ سود میں تو داخل نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجلس عقد میں یہ مقدار طے ہو گئی ہے زائد مقدار، تو یہ سود میں داخل نہیں ہے، درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں سرکاری ٹیوب ویل کو مسجد کی وقف زمین میں لگا کر اس